اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ایک گاؤں میں باپ بیٹے رہتے تھے۔ باپ کا نام عبدالرحیم اور بیٹے کا نام جنید تھا۔ باپ حافظ قرآن تھا اور قریب کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا اور گھر گھر جا کر بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ اس گاؤں میں عبدالرحیم کا بہت نام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبدالرحیم اس گاؤں کا پرانا رہنے والا تھا اور بہت ہی نیک اور شریف انسان بھی تھا۔ اگر کہیں کوئی قرآن خوانی وغیرہ ہوتی تو لوگ عبدالرحیم کو ہی بلاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ عبدالرحیم کو دوسرے گاؤں سے بھی بچوں کی دینی تعلیم کے لیے دعوت نامے موصول ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن عبدالرحیم کو دوسرے گاؤں سے دعوت نامہ موصول ہوا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھا دیجیے گا اور کل دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھائیے گا۔ عبدالرحیم نے ہر دفعہ کی طرح جنید اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اگلے ہی دن دونوں دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اچانک طوفان اور آندھی نہ جانے کہاں سے آ گئے اور اس وجہ سے ایک درخت سیدھا جنید پر آ گرا۔ جنید کو بہت چوٹ لگی، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ باپ نے جیسے تیسے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا کہ اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ بیٹا، یقیناً تم بالکل پریشان مت ہونا۔ بیٹا جو درد سے کرا رہا تھا وہ تکلیف سے روتے روتے بولا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں شاید، اور مجھ سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی۔ ابو بھلا اس میں اللہ کی کیا بہتری ہو سکتی ہے کہ مجھے چوٹ لگی اور اس میں بھی اللہ پاک کی بہتری ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا بہت روتا رہا اور تکلیف سے روتا رہا، اور باپ کی اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے اور باپ بھی خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا بیٹے کو، اور یوں دونوں گاؤں لوٹ جاتے ہیں واپس۔ ابھی بیٹے کے لیے ڈاکٹر کو بلوایا ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے اسی گاؤں کا ایک رہنے والا بھاگا بھاگا آتا ہے۔ عبدالرحیم بھائی غضب ہو گیا۔ خدا کا شکر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ عبدالرحیم پوچھتا ہے بھائی بات کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے آپ جس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جہاں پر آپ کو بلایا گیا دعوت پر، وہاں سے ابھی اطلاع یہ ہے کہ اس گاؤں میں شدت کا طوفان اور زلزلہ آیا کہ پورے کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور کچھ بھی نہیں بچا وہاں پر۔ باپ جب یہ خبر سنتا ہے تو بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے دیکھا بیٹا، میں نے تمہیں کہا تھا نا اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں ایک چھوٹی سی چوٹ دے کر ہم دونوں کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ پھر دونوں باپ اور بیٹا دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر بیٹا بولتا ہے کہ ابو جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ کہانی بہت مختصر لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں حقیقت پوشیدہ ہے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر کچھ بھی چھن گیا ہو تو اس بات کا غم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ایک چیز اگر اللہ آپ سے لے لیتا ہے تو وہ کیسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی کسی کام میں کیا مصلحت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اور اگر کچھ چھن بھی جائے تو یہ بھی دیکھیں کہ نہ جانے اس کے بدلے اللہ پاک کیا عطا بھی کرتا ہے۔ بے شک یاد رکھیے گا، ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، انسان کے دل میں چھپے چھوٹے سے چھوٹے راز سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ پاک